السلام علیکم ناظرین، یہ 22 اکتوبر 1941 کی ایک شام، ایک رات کا ذکر ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے ہیں اور فل مون نائٹ ہے۔ ایک برٹش بومبر طیارہ جو ہے وہ فرانس کے ساحل کے اوپر پرواز کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کے بم خانے کے اندر بم نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ لکڑی کے ڈبے ہیں۔ طیارہ اپنا پچھلا حصہ کھولتا ہے اور وہاں سے لکڑی کے ڈبے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیراشوٹس کے ذریعے سے زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ہر ڈبے کے اندر ایک کبوتر موجود ہے، کبوتر کے ساتھ ایک چھوٹی سی پینسل ہے، ایک چھوٹا سا کیپسول ہے ایلومینیم کا، اور ایک رائس پیپر ہے بہت ہی باریک نوعیت کا۔ یہ 4 چیزیں اس ڈبے کے اندر ہوتی تھیں۔ کبوتروں کا کیا کام تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر؟ اس آپریشن کا نام ہے آپریشن کولمبا۔ آج کی ویڈیو اسی آپریشن کولمبا کے بارے میں ہے۔ یہ آپریشن اکتوبر 1941 سے لے کر دسمبر 1944 تک تقریباً 4 سال تک کنٹینیو رہا۔ ایک برطانوی صحافی ہیں گارڈن کوریرا، انہوں نے 2018 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا آپریشن کولمبا دا سیکرٹ پیجن سروس۔ آپریشن کولمبا کبوتروں کی خفیہ سروسز۔ یہ کتاب بہت مشہور ثابت ہوئی اور اس کتاب نے آپریشن کولمبا کے بارے میں برٹش سیکرٹ آرکائیول ریکارڈ کو پہلی دفعہ منظر عام پر لاتے ہوئے اس پورے پلان کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ان پلانز کو کن وجوہات کی بنیاد پر بنایا گیا۔ اس منصوبے کے تحت برطانیہ نے 1941 سے لے کر 1944 تک فرانس کے شہر بورڈیو سے لے کر ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن تک کی جو 1450 کلومیٹر کی پٹی کا ایریا ہے، کوسٹل ایریا ہے، اس کے اوپر 16,000 سے زیادہ کبوتروں کو جہازوں کے ذریعے سے، پیراشوٹ کے ذریعے سے گرایا۔ ان 16,000 کبوتروں میں سے تقریباً 2,000 کبوتر واپس اپنے وطن برطانیہ پہنچے۔ 2,000 کبوتر جو واپس لوٹے، ان میں سے 1,200 کبوتر جو تھے ان کی جو انفارمیشن تھی وہ غلط تھی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو پڑھا جا سکے۔ یوں جن کبوتروں کی بھیجی ہوئی انفارمیشن پڑھی جا سکتی تھی اور جو فائدہ مند ثابت ہوئی، ان کی تعداد 800 کے قریب ہے۔ تو یہ جو پرسنٹیج بنتی ہے یہ کوئی 5-6% کے قریب بنتی ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت کم ریشو آف سکسیس ہے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اس 5% کی بنیادی انفارمیشن نے برطانیہ کو اتنی اہم انفارمیشن پرووائڈ کی کہ اس کے لیے جرمنی کے جنگی منصوبوں کو قبل از وقت سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی پالیسی بنانا، اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانا بہت آسان ہو گیا۔ یوں کبوتروں کا دوسری جنگ عظیم کے اندر برطانیہ کو فتح دلوانے میں ایک بہت اہم کردار سامنے آتا ہے۔ ان کبوتروں کے ذریعے سے انفارمیشن کیسے لی جاتی تھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جب یہ کبوتر گرائے جاتے تھے تو اس پورے علاقے میں جو فرانس سے لے کر ڈنمارک تک کا نازی آکیوپائڈ ایریا ہے یورپ کا، یہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو مقامی لوکل ریزسٹنس تھی اگینسٹ جرمنز، ان لوگوں کو ان کبوتروں کا جب پتہ چلتا، وہ ان کو جب پکڑتے تھے تو ان کو پکڑتے ساتھ ہی پتہ چلتا تھا کہ ہر کبوتر کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیکج موجود ہے۔ اس پیکج میں کچھ انسٹرکشن موجود ہے جو فرینچ لینگویج میں ہے، جو بیلجیم کی لینگویج کے اندر ہے، جو اسپینش لینگویج کے اندر ہے۔ تو اس لینگویج میں جو انسٹرکشنز ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ ہم کو یہ بتائیں کہ جرمن فورسز کی موومنٹ کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے، کن کن ٹرینوں کے ذریعے کن ٹائم سے وہ گزرتے ہیں، کتنے ٹینکس کس علاقے میں موجود ہیں، کتنے ڈویژنز جرمن آرمی کے کس علاقے میں موجود ہیں، اور ان کی موومنٹ، ان کی موبلٹی، کس علاقے میں کتنا عرصہ پہلے کتنے ڈویژن موجود تھے اور وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں کب گئے ہیں، کتنے ڈویژنز گئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جرمنی نے اس زمانے میں ایک بہت ہی خوفناک ویپن بنایا تھا جس کو دنیا کا سب سے پہلا میزائل کہا جاتا ہے، V1 اور V2۔ برطانیہ V1 اور V2 کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ میکسیمم انفارمیشن برطانیہ کو انہی کبوتروں کے ذریعے سے ملی۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اگر یہاں پہ ریزسٹنس فورسز موجود تھیں جو جرمنی کی فورسز کی مخالفت کر رہی تھی فرانس کے اندر، ڈنمارک کے اندر، بیلجیم میں، تو ان کے لوگ کیوں جاسوسی نہیں کرتے تھے؟ تو ریڈیائی کمیونیکیشن کے ذریعے سے وہ برطانیہ کو کیوں انفارمیشن نہیں دیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ اپنے انڈیپینڈنٹ ریڈیو چینلز بنا کر ریڈیائی کمیونیکیشن کے ذریعے برطانیہ کو سیکرٹ انفارمیشن پاس کیا کرتے تھے، تو جرمن سیکرٹ سروس فائنڈنگ لوکیشن کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا کرتی تھی اور ان کو پکڑ لیا کرتی تھی، اور اس کے بعد ان کو سخت ترین سزائیں بھی سنائی جاتی تھی، اور ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو، تقریباً 870 سے زیادہ فرینچ پرسنز کو اسی اسپائی کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی۔ لہٰذا
ہیومن اسپائی نیٹورک برطانیہ کے لیے فرانس کے اندر، بیلجیم کے اندر، ڈنمارک کے اندر تھوڑا سا لوز ہو گیا تھا. تو اسی کانٹیکسٹ میں کبوتروں نے جو سروس پرووائڈ کی وہ ہیومن اسپائی نیٹورک نہیں کر سکتا تھا. اور اس کانٹیکسٹ کے اندر بیلجیم کے اندر ایک لوکل چرچ کے پادری تھے، ان کا نام تھا لیوپولڈ ونڈکٹیو. انہوں نے ایک سیکرٹ گروپ بنایا جس کی انہوں نے انیشیل لیول کی ٹریننگ بھی کی کہ جب کبوتر برطانیہ کی طیاروں کے ذریعے سے خفیہ طور پر یہاں پر آئیں گے تو آپ نے ان کو کیسے پکڑنا ہے، اور کیسے پکڑنے کے بعد آپ نے ان کے پیغامات کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے، اور جو باتیں انہوں نے پوچھی ہیں ان کو کتنے بہتر طریقے سے ان اے ویری سمارٹ وے ہم دوبارہ سے اس رائس پیپر کے اوپر لکھ کر کیپسول میں ڈال کر کبوتر کے بدن کے ساتھ دوبارہ سے چپکا دیں گے تاکہ وہ برٹش آرمی ہیڈ کوارٹر، سیکرٹ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں واپس پہنچ کر ان کو یہ انفارمیشن دے سکے. تو اس پادری کا رول بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور جرمن فورسز کو آخر دم تک 1945 تک بیلجیم کے اندر ان سیکرٹ نیٹ ورکس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا جو کبوتروں کے ساتھ ایک کولیبوریشن کے ذریعے سے اپنا اسپائی نیٹ ورک چلا رہا تھا. یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ آپریشن بنیادی طور پہ برطانیہ کی سیکرٹ ایجنسی MI6 نے ایک سیکرٹ پلان کے تحت اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک الگ سے یونٹ بھی بنائی تھی جس کا نام تھا اسپیشل پیجن سروس SPS، اور اس کا نام رکھا گیا آپریشن کولمبا. کولمبا جو ہے لاطینی زبان میں کبوتر کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کبوتر جو ہیں وہ کس طرح سے اتنی طویل پرواز کو ممکن بناتے تھے. 300 سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ڈنمارک اور نارمنڈی سے برطانیہ کے ان اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے تک کے لیے. تو کبوتر کس طرح سے یہ ممکن کر پاتے تھے کہ وہ سیکرٹ پیغام ریسیو کرنے کے بعد برٹش آرمی کے ہیڈ کوارٹرز میں یا ان ہیڈ کوارٹرز کے مختلف یونٹس میں انہی اسپیسیفائڈ جگہوں پر واپس لوٹے جہاں پہ ان کی گرومنگ کی گئی تھی. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ 300 سے 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ڈنمارک اور فرانس سے برطانیہ واپس اپنے انہی مقامات پر کیوں جاتے تھے جہاں سے ان کو چھوڑا جاتا تھا، جہاں سے ان کو طیاروں میں ٹیک آف کروایا جاتا تھا. اور اس کی 4 وجوہات ہیں بنیادی طور پر. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کبوتر اپنے لافٹ ہوم میں واپس پہنچنے کی نیچرل کیپیبلٹی رکھتے ہیں. ہوم لافٹ کا مطلب ہے جس جگہ پر وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور جہاں پر ان کی گرومنگ کی جاتی ہے، تو اس جگہ پر وہ واپس پہنچ جاتے ہیں. اور اس جگہ پر واپس پہنچنے کے لیے وہ 300 کلومیٹر سے لے کر 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ کبوتروں کی موت کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو یہ جو ڈنمارک سے لے کر فرانس تک کا جتنا بھی ایریا ہے یہ 300 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر فال کرتا ہے. اسی لیے کبوتروں کے لیے اپنے لافٹ ہوم پہنچنا بہت آسان تھا. اب یہ لافٹ ہوم وہ پہنچتے کیسے ہیں؟ اس کی 4 بنیادی سائنٹیفک ریزنز ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہے زمین کا میگنیٹک فیلڈ. ایک زمین کا مقناطیسی میدان ہوتا ہے، اس مقناطیسی میدان کے اندر لہریں مختلف زاویوں سے موو کر رہی ہوتی ہیں. تو کبوتر اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر ہونے والی لہروں کی موومنٹ کو فیل کر لیتے ہیں. تو اس فیل کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کس سمت میں جانا ہے. یہ پہلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ ہے سورج کی سمت. وہ سورج کی سمت کو بھی بچپن سے ہی جس جگہ پر وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس جگہ پر سورج کی سمت ان کے مائنڈ کے اندر سیف ہو جاتی ہے. اور جس جگہ پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو یا 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، تو وہ اس 300 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر سورج کی سمت کے فرق کو، جو کہ بہت باریک فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد تیسرا فیکٹر ہے زمین کی مختلف نشانیاں، جیسے ساحل سمندر، دریاؤں کے راستے، سڑکیں اور ٹرین کی پٹریاں. ان تمام چیزوں کو بھی کبوتر ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان کی سینس آف سمیل، ان کی حیرت انگیز قوت شامعہ. مطلب وہ مختلف چیزوں کو سونگھ کر اپنی برتھ پلیس کو، اپنے لافٹ ہوم کو ٹریس کر سکتے ہیں. یہ کیا سب سے جو امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے وہ ان کی قوت شامعہ ہے، سینس آف سمیل. سینس آف سمیل کبوتروں کی کس طرح سے ورک کرتی ہے، اس کے لیے آپ کو آل فیکٹری میپ کی تھیوری کو سمجھنا ہوگا. آل فیکٹری میپ کی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک 30 سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کی مٹی کی نیچر تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، اور ہر 60-70 کلومیٹر کے بعد پانی کی نوعیت کے اندر بھی معمولی سی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور ہوا کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے. مٹی اور پانی کی یہ تبدیلی جو ہے وہ اس
ایریے کے اندر ایک اتنا باریک نوعیت کا ڈفرنس ڈالتی ہے خوشبو کے اندر، جس کو عام انسان شاید اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے مگر کبوتر محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہر 30 سے 60 کلومیٹر کے بعد جب یہ ڈفرنس آف سمیل سامنے آتا ہے تو اس کا بھی ایک جو ہے نا سمیل کا میپ بن جاتا ہے، سمیل کی لائنز بن جاتی ہیں، میپ کی لائنز بن جاتی ہیں۔ تو olfactory تھیوری کے مطابق کبوتر جو ہے ان کو ان خوشبوؤں کی تبدیلی کو میپ کرتے ہوئے بھی اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے اور جہاں پر اس کی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس جگہ کی جو olfactory میپ ہے اس ایک اسپیسیفک پوائنٹ کا وہ کبوتروں کی میموری کے اندر سیف ہوتا ہے۔ تو وہ جس بھی جگہ سے گزرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سمیل جو ہے، اس کا جو olfactory میپ ہے، یہ ان کی اس جو مائنڈ کے اندر سیف میموری کے اندر جو میپ ہے olfactory کا، وہ اس سے میچ نہیں کرتا۔ تو وہ ان تمام ڈفرنٹ مائکرو میپس آف olfactory کو ڈیل کرتے ہوئے، ان چیزوں کو اسمیل کرتے ہوئے اس میپ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے۔ یوں جو ہے olfactory میپس، خوشبوؤں کا نقشہ، زمین کا مقناطیسی میدان، سڑکیں، دریا، ساحل اور دیگر زمینی نشانیاں، یہ سب چیزیں مل کر کبوتروں کو ان کے گھر لافٹ ہوم تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب وہ اپنے لافٹ ہوم پہنچتے ہیں تو وہاں سے ان کا جو لافٹ ہوم کا جو مالک ہوتا تھا وہ برٹش ملٹری کمانڈ کو انفارم کیا کرتا تھا کہ کبوتر نمبر فلانا جو ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ تو اس کے بعد برٹش ملٹری اپنے اسپیشل یونٹس کو اس کے گھر بھیجا کرتی تھی، اس کے بعد وہ کبوتروں کو وہاں سے ریسیو کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر میں آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع ہونے سے پہلے 1938-39 میں برٹش گورنمنٹ نے برطانیہ کے اندر 60,000 سے زیادہ کبوتر کے شوقین، کبوتر پالنے کے شوقین، جنہیں آپ کبوتر باز کہتے ہیں، ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ اگر ہم کبوتروں کی خاص بریڈز کو آپ کے پاس بریڈ کروانا چاہیں اور اس ملٹری پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں تعاون کریں۔ تو ان میں سے تقریباً 40% سے زیادہ کبوتر بازوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا اور ان کبوتر بازوں نے ہی ان کبوتروں کو پریپیئر کیا تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہمارے پچھلے ٹاپک سے۔ پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے ہم خیال دوستوں تک شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔